بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے آج قادیانیت کے رد میں مختصر سی گفتگو کرنی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قادیانیت کا رد ہر مسلمان کا دینی فریضہ ہے اور محبت رسول کا تقاضا ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے میں عرض کروں گا کہ آپ موصوف کا یعنی غلام احمد کے نام پر غور کیجئے۔ عربی زبان میں یا عبرانی میں، زیادہ تر پیغمبروں کی زبان یہی تھی، کیا غلام کا ترجمے کے ساتھ یا کسی انداز میں کسی پیغمبر کے نام کے ساتھ نام آیا؟ کسی پیغمبر کا نام نہیں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء تھے، ان کے اور پھر حضرت اسحاق کی لڑی سے تمام پیغمبر حضرت عیسیٰ تک آئے، لیکن کسی کا نام کے ساتھ یہ لفظ غلام کا لفظ کسی بھی زبان میں نہیں لگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات نبی کے نام کے ساتھ یہ آ ہی نہیں سکتا۔ نبی تو اللہ کا صرف غلام ہوتا ہے اور کسی کا غلام نہیں ہوتا۔ اب یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ قادیانیت کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی 18ویں عیسوی میں جب انڈیا میں تجارت کی غرض سے داخل ہوئی تو اس نے تجارت کی آڑ میں ہندوستان کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ 19ویں صدی کے وسط میں تمام اہل ہند انگریزوں سے نجات چاہتے تھے، اور خاص طور پر کیونکہ مسلمانوں سے انگریز حکومت چھین رہے تھے، لہٰذا مسلمان زیادہ اس معاملے میں جذباتی تھے۔ پھر یہ لہٰذا 1897 کی جسے ہم جنگ آزادی کہتے ہیں اور انگریز اسے غدر کہتا تھا، وہ رونما ہوئی۔ اس جنگ میں جو بقول انگریز کے غدر تھا، مسلمانوں نے جہاد کے جذبے سے کام کیا اور انگریز کی افواج کو پیچھے دھکیلا۔ اس میں اگرچہ ہندو اور سکھ بھی شامل تھے، لیکن مسلمانوں کا جذبہ دیدنی تھا۔ مسلمان جہاد کے جذبے سے لڑ رہے تھے۔ جنگ ختم ہو گئی، مسلمان یا اہل ہند جو تھے وہ ناکام ہو گئے۔ تو انگریز نے جب تحقیق کی کہ یہ نوبت کیوں آئی، اصلاً ہمارے خلاف کون ہے، تو وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ مسلمان اور مسلمانوں کا جذبہ جہاد جو ہے وہ ہے جو ہمارے ہندوستان میں حکومت کے آڑے آ رہا ہے اور مزید آئے گا۔ لہٰذا انہوں نے طے کیا کہ کوئی ایسا شخص ڈھونڈا جائے جو مسلمانوں میں جہاد کے جذبے کو سرد کرے، اور لہٰذا یہ اب میں نہیں جانتا کہ عیار غلام احمد نے یہ پہلے فیصلہ کیا یا انگریز حکومت نے اس کو ڈھونڈا، اور تب یہ ہوا کہ اس نے ایک کتاب لکھی، دی برٹش گورنمنٹ اینڈ جہاد۔ اس میں اس نے جہاد کے بارے میں ایک شہری اس کا شعر سن لیجئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کتاب میں کیا لکھا تھا۔ اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ و قتال۔ یعنی وہ مسلمانوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ اب جہاد ختم کر دو، اب جہاد چھوڑ دو، اب جہاد کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کے آنے پر جیسا کہ مسلمانوں نے کہا کہ تلوار ٹوٹ جائے گی، جہاد ختم ہو جائے گا، حضرت عیسیٰ اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچا دیں گے، اور میں چونکہ آ چکا ہوں، کیونکہ وہ کبھی اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ کہتا تھا، کبھی کچھ کہتا تھا، کبھی کچھ کہتا تھا، کوئی ایک زبان تو اس کی تھی نہیں اس شخص کی۔ لہٰذا اس نے جہاد کی مخالفت کی اور مسلمانوں میں یہ ایک فتنہ پیدا کر دیا کہ اب جہاد کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ وہ چیز تھی جس سے انگریز لرز رہا تھا کہ اگر جہاد کا جذبہ مسلمانوں میں دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا تو یہ اس کے لیے مصیبت ہے۔ چنانچہ یہ قادیانیت کا فتنہ گڑا گیا اس شخص کی وساطت سے۔ یہ دوسری بات ہے، ایک تو میں نے نام کی بات عرض کر دی، دوسرا کہ یہ فتنہ کیوں برپا کیا گیا، صرف اس لیے کہ جہاد کے جذبے کو مسلمانوں میں سرد کیا جا سکے۔ اب آ جائیے اس بات پر کہ جب قادیانیوں کو
کافر قرار دیا گیا تو یہ ایسے نہیں کسی ایک آدمی نے کہہ دیا تھا یا کسی ایک لیڈر نے کہہ دیا تھا یا کسی ایک جماعت نے کہہ دیا تھا. باقاعدہ قومی اسمبلی میں ایک اجلاس ہوا جس میں قادیانیوں کے سربراہ کو باقاعدہ موقع دیا گیا کہ وہ اپنا موقف بیان کرے. علماء نے سوال کیے یا بختیار ان سوالوں کو دونوں طرف سوال پہنچاتے تھے اور جواب حاصل کرتے تھے. ان سے سوال کیا گیا کہ اگر وہ مسلمان جو اس وقت تقریباً 1.5 ارب کے قریب دنیا میں ہیں وہ تسلیم نہیں کرتے کہ غلام احمد ایک نبی تھا، وہ تسلیم نہیں کرتے، لہٰذا وہ آپ کی نظر میں کیا ہیں؟ تو اس نے جواب دیا وہ سب کافر ہیں. بات کھل کر سامنے آ گئی کہ یہ چند لاکھ مسلمان ہیں اور باقی 1.5 ارب لوگ جو ہیں وہ کافر ہیں، یعنی جو 0.001% جو لوگ دنیا میں ہیں وہ کافر ہیں. اب سیدھی سی بات تھی، بات کھل کر آ گئی کہ یہ چند لوگ، یہ چند فتنہ پرداز جو ہیں یہ اصل میں کافر ہیں. اب آ جائیے، آپ کو معلوم ہے کہ ظفر اللہ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ تھا. قائد اعظم کی وفات پر وہ جنازے میں شریک نہیں ہوا. جب اس سے پوچھا گیا کہ تم جنازے میں شریک کیوں نہیں ہوئے تو میں سمجھتا ہوں اس نے بڑا لاجیکل جواب دیا. اس کا جواب بڑا صحیح تھا. اس نے کہا یا تو میں کافر حکومت کا مسلمان وزیر خارجہ ہوں یا مسلمان حکومت کا میں کافر وزیر خارجہ ہوں. بات کھل کر سامنے آ گئی، یا تو باقی لوگ مسلمان ہیں اور قادیانی کافر ہیں، اور یا قادیانی کافر ہیں، قادیانی مسلمان ہیں اور باقی تمام عالم اسلام جو ہے وہ کافر ہے. تو بات سیدھی سی ہے کہ یہ معمولی یہ اقلیت بھی بہت یہ اپنے آپ کو یہ ابلاغ کرتے ہیں اس بات کا، اپنی تعداد کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، کذب بیانی سے کام لیتے ہیں. ان کی تعداد بہت کم ہے جو دنیا میں یہ ظاہر چند لاکھ کی تعداد میں ہے، اور ظاہر کرتے ہیں جیسے یہ کروڑوں کی تعداد میں ہوں. ہیں ان کی تعداد یقیناً لاکھوں میں ہے، لیکن یہ مسلمانوں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. پھر آ جائیے، ایک میں اور دلیل دیتا ہوں. یعنی آپ نے قرآن پاک میں، آپ نے احادیث مبارک میں، آپ نے اسرائیلی روایات میں دیکھا انبیاء کی زبان کیسی تھی، مہذب، شائستہ. اگر کسی کی مخالفت بھی کرنی ہے تو انتہائی مہذب انداز میں، انتہائی اچھے انداز میں، انتہائی ایسے انداز میں کہ معلوم ہو کہ انتہائی مہذب آدمی گفتگو کر رہا ہے، چاہے سامنے ابو جہل ہو یا چاہے سامنے فرعون ہو. کبھی انبیاء نے اخلاق کا دامن نہیں چھوڑا. اور اس شخص نے جو نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اس کی زبان آپ چیک کیجئے، کیا کیا کہا ہے اس نے ان مسلمانوں کے کہ وہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا کہ اس نے کیا کیا کہا ہے ان مسلمانوں کو جو اس پر ایمان نہیں لاتے. کیا کیا الفاظ استعمال کیے ہیں، کتنی غلیظ زبان استعمال کی ہے. نبی نے اپنی قوم کو بد دعا دینے کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اللہ اور اس نبی کا معاملہ تھا. زبان اس میں بھی یہی رہی کہ اللہ انہیں ہدایت دے یا انہیں منطقی انجام تک پہنچا. زبان تب بھی شائستہ رہی، اخلاق تب بھی قائم رہا، لیکن اس نے غلیظ گالیاں ایسی نکالی جو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا. لہٰذا اگرچہ میں وقت کی کمی کی وجہ سے اس کو ختم کر رہا ہوں، وگرنہ اس قادیانیت کے رد میں تو جیسے کہ لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں بہت کچھ اور کہا جا سکتا ہے. نہ صرف دین کی بنیاد پر دلائل دے کر بلکہ محض عقل کی بنیاد پر دلائل دے کر بھی یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ قادیانیت ایک جھوٹا غلام احمد ایک جھوٹا نبی تھا. اس کے جو فالوورز ہیں وہ ایک جھوٹ کا توقب کر رہے ہیں، ایک فریب کا توقب کر رہے ہیں اور دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما علینا الا البلاغ.